शरीफ जरदारी आसम टोला अचानक एक दिन 9 मई की तरह का कोई नाटक करे और 1000 पाकिस्तानियों को भून दे तो चीन का क्या रिएक्शन और रद्दअमल होगा। एज यूजुअल कि मैं भी चीन की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, तो पाकिस्तान जैसा जो बदनसीब मुल्क वहाँ के रहने वाले हैं वो कभी भी हकीकतों को ना समझ सकते। इज्जत माब जनरल आसिफ मुनीर साहब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उन्होंने मुलाकात ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के हवाले से हुई है। MBS और सऊदी फंड्स जो हैं वो जॉर्ड कुशनर और इवांका ट्रंप ने जो कंपनीज और फंड्स बनाए हुए हैं उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते रहे। इलॉन मस्क जिनके सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट हैं चीन में, वो अब डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हो चुके हैं। और जिस तरह से जब मैं इतना सा था छोटा सा, तब से हमारे कानों में आवाज पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 7 नवंबर 2024 जुमेरात का दिन पाकिस्तान में इख्तिताम पसीर है। इस स्टेज पे मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स, बहुत से इश्यूज हैं जिनका ताल्लुक अमेरिका के नए मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीन और मशरक़ वस्ता के इंटरेक्शन से भी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब MBS से जो उन्होंने मुलाकात की मोहम्मद बिन सलमान से सऊदी अरब में, वो वहाँ किस किस्म की बातचीत करने गए हुए थे, ये भी मेरे सामने है। पाकिस्तानी मीडिया किस हद तक ज़हनी तौर पे ज़वाल पजीर हो चुका है, किस तरह से डिपोर्टेशन की बरतानिया से पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन की बातें हो रही हैं, उसके अंदर बुनियादी फ्लॉ क्या है, और अभी बहुत सी ऐसी रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के हवाले से, और हमें सोचना क्या है मुस्तकबिल के हवाले से। तमाम इश्यूज मेरे सामने हैं। मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखने की कोशिश करें। लेकिन सबसे पहले आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस मिल सकें। इसे शेयर करें, इसकी डिबेट में हिस्सा लें। और जिस तरह से अभी तक नवंबर के शुरू में इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है, मुझे लग रहा है बहुत आसानी से हम 6,30,000 या 6,40,000 का फिगर जो है हम क्रॉस कर सकते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स के लिए, जिसमें एक आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उस डिस्कोर्स के लिए आप इस YouTube चैनल को ज्वाइन करें। अब चूंकि मैंने बात की है इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स की, इसी हवाले से सबसे पहले हमें थोड़ी सी खबर लेनी चाहिए पाकिस्तानी टेलीविजन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पाकिस्तान के अखबारात के इस वक्त हालात क्या हैं और कैसे ये इनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये जिस हद तक इनका इन्हतात और इनका जवाल हो चुका है, इनको सिर्फ आप कॉमेडी शो के तौर पे देख सकते हैं। बिकॉज इनसे किसी भी किस्म की रहनुमाई लेना, इनसे चीज़ें समझना जो है वो अब आपकी जहनी सेहत के खिलाफ है। इस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने चंद घंटे पहले बहुत अच्छा, उन्होंने बड़ा ही मुदल्लल किस्म का, बड़ा सेंसिबल उन्होंने इस हवाले से एक वीलॉग किया, जहां उन्होंने आपको अस्मा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम का वो टुकड़ा भी दिखाया, जहां बहुत अच्छे जर्नलिस्ट जो है, हम सबके दोस्त और बड़े रिस्पेक्टेड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं, मज़हर अब्बास को लगता है पाकिस्तानी हुकूमत के किसी इदारे या एजेंसी ने उनको बेवकूफ़ बनाया। सबसे पहले मैं आपको टुकड़ा छोटा सा दिखाता हूँ। वैसे वो आप देख चुके हैं, लेकिन वो टुकड़ा आप देखें, और वो टुकड़ा आप देखें कि किस तरह से मज़हर अब्बास किस फेस एक्सप्रेशन एंड टोन एंड टैनर से बड़ी खुशी और एक्साइटमेंट से ये खबर देना चाहते हैं कि 26 पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन जो है वो हो रही है बरतानिया से। वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है डिपोर्टेशन की, उन्होंने अपने जहन में ये कबूल कर लिया है कि डिपोर्टेशन हो रही है और 26 पाकिस्तानियों को, जिनमें 10-12 ख़वातीन भी हैं, उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि मज़हर अब्बास की जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छे आदमी, मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर पता ये चला कि मज़हर अब्बास की सारी जो जर्नलिज्म है उसका ये लोवेस्ट पॉइंट आ गया। बिकॉज मज़हर अब्बास ने की जो अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल ऑर्डर की, इंटरनेशनल सिस्टम की, लीगल फ्रेमवर्क की, वो इतनी वीक है कि उन्होंने पाकिस्तानी एजेंसीज के इस प्रोपेगेंडे में उन्होंने यकीन कर लिया। लेकिन ये भी नोट करें कि अस्मा शिराजी साहिबा जो है, उन्होंने किस हद तक दरिंदगी का यहाँ पर मुजाहरा किया, यानी वो खुश हो रही हैं, वो इस पे खुश हो रही हैं, वो कह रही हैं कि अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जरा देखिए टुकड़ा। मेरी इत्तला ये है और ये खबर है, और मैं अभी वहीं से वो खबर ही लेके आ रहा हूँ कि वहाँ से बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं। कहाँ से? लंदन से। अच्छा। बहुत से लोगों के को डिपोर्ट करने की मूव है, जो सादी फायद ईसा साहब पे हुआ। कोई 26 के करीब नाम है। अरे अच्छा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। जिनमें कोई 10-12 ख़वातीन भी शामिल हैं। वो जो बाहर एवनफील्ड के बाहर भी खड़ी होती हैं, और वो जिन्होंने हमला भी किया। ये तो अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा हो। ये कहना बहुत ज़रूरी है कि मज़हर अब्बास एक अच्छे आदमी हैं, एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं,
لیکن یہاں پہ جو چیز ریویل ہوئی ہے وہ یہ کہ مظہر عباس کی ویسٹرن ورلڈ اور دنیا کے گلوبل فریم ورک کی انڈرسٹینڈنگ کتنی زیادہ کمزور ہے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ مظہر عباس کسی سٹیج پہ ہو سکتا ہے انہی دنوں میں یہ کلیریفیکیشن دیں کہ ان کو گورنمنٹ کی کسی ایجنسی نے یہ بات بتائی. مظہر عباس کی غلطی یہ ہے کہ مظہر عباس کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ ہم ان کو ڈیپورٹ کروا رہے ہیں، بات ہو گئی، یہ ساری گل ہو گئی ہے. انہوں نے یہ اندازہ نہیں لگایا کہ برطانیہ میں دنیا بھر کے جو امیگرنٹ ہیں اور دنیا بھر کے جو لوگ ہیں انہوں نے برطانیہ میں پناہ لے رکھی ہے، اور برطانیہ میں ہر قسم کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں. یہ خالی پاکستانیوں کا چکر نہیں ہے، پھر یہاں سے سکھوں کی بھی ڈیپورٹیشن ہو رہی ہوگی، پھر یہاں سے یوکرینینز کی بھی ڈیپورٹیشن ہو رہی ہوتی، پھر یہاں سے رشین امیگریز کی بھی ڈیپورٹیشن ہو رہی ہوگی، پھر یہاں سے ٹرکش کی بھی ڈیپورٹیشن ہو رہی ہوگی، پھر یہاں سے اور بھی پتہ نہیں کس کس کو پکڑ کے باہر نکال دیا جائے گا. تو ان لائک ڈاکٹر شہباز گل جنہوں نے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ اور تحقیق کی ہے، میں نے اس پہ کوئی تحقیق نہیں کی. میں نے صرف ایک اینٹی، اس میں ایک ایسا بندہ بندی تھا جس کو مجھے شک تھا کہ شاید اگر وہ ہو تو اس کو کم از کم نوٹس ملا ہوگا. میں نے صرف ایک ٹیکسٹ اس کو کیا تھا کہ تمہیں کیا کسی نے نوٹس دیا ہے، وہ بھی اس اسمپشن کے اوپر کہ ہو سکتا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ پاکستان کے فارن آفس نے بہت بڑا طوفان اٹھایا ہوا ہو برٹش فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس کے سامنے یا برٹش فارن آفس کے سامنے کہ جناب پاکستان کی ایمبیسی کی جو اسٹیٹ کی گاڑی تھی، چونکہ انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے تو ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے. یہ ممکن ہے کہ کسی کو بلا کے 1-2 گھنٹوں کے لیے ڈیٹین کیا جائے، اس کے بعد ان کو خود چھوڑنا ہی پڑے گا. ایسا بھی خیر انہوں نے نہیں کیا لندن کے اندر، لیکن اگر وہ ایسا کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ ایک وکیل لے لیں گے. سپوز برٹش گورنمنٹ یہ فیصلہ بھی کر لیتی ہے، ان کے اوپر پاکستان اتنا دباؤ ڈالتا ہے، پاکستان کہتا ہے کہ ہم برطانیہ کے IMF کے پیسے بند کر دیں گے، ہم جو بہت بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کو IT کی ٹیکنالوجی دے رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دیں گے، ہم جو بہت زبردست قسم کی پانی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں برطانیہ کو بیچنا بند کر دیں گے، ہم برطانیہ کی مالی امداد بند کر دیں گے، ہم جو یونائٹڈ نیشن کے اندر برطانیہ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی بند کر دیں گے، آپ کی ڈیفنس کی جو ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی ہے بہادر پاکستان کی فوجوں کے ذریعے وہ بھی ہم آپ کی بند کر دیں گے. تو برطانیہ پہ اتنا دباؤ ڈال کے وہ ہو سکتا ہے کہ اریسٹ بھی کروا لیں کسی کو، لیکن پھر وہ لوگ کسی عدالت میں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے، عدالت دیکھنا چاہے گی کہ کس چیز اور کس ایشو کے اوپر برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں ڈیپورٹ کرنے لگی ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جن کی مجھے لگا کہ مظہر عباس صاحب کو بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور آئی ایم شیور کہ مظہر عباس بینگ اے گڈ مین اس کی کوئی کلیریفیکیشن دیں گے. لیکن اسما شیرازی صاحبہ جب کہتی ہیں کہ بریکنگ ہے، اور ان کے چہرے کے اوپر جس قسم کی خوشی ہے، اور جس طرح سے وہ کہتی ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی چیز، یعنی اچھی چیز ہونے لگی ہے کوئی، اس سے بدقسمتی سے مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسما شیرازی صاحبہ کے اندر کا جو انسان ہے، ان کے اندر کی جو بے رحمی ہے، ان کے اندر کی جو غیر انسانی قسم کا کوئی پتہ نہیں کیا چیز ان کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ یہاں ریویل ہوتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسما شیرازی کی کسی قسم کی انسانی اقدار نہیں ہے، ان کا جمہوریت کے اندر، فریڈم آف ایکسپریشن میں، پروٹیسٹ کے رائٹ کے اندر ان کا کوئی بلیف نہیں ہے. اور اسما شیرازی جو موجودہ شریف زرداری آصم ٹولے کی جو مجرمانہ حکومت ہے، وہ اس کو بالکل وہ ایک صحیح حکومت سمجھتی ہیں. مطلب یہ تمام چیزیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں. اسما شیرازی صاحبہ کے کامنٹ کے 2 حصے ہیں. ایک ان کا وہ کامنٹ ہے جہاں وہ کہتی ہیں اچھا یہ تو بریکنگ نیوز ہے، یعنی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ جائز ہے، مطلب وہ ایک اس میں سرپرائز کا اظہار کر رہی ہیں. لیکن ان کا وہ جو جملہ ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اچھی چیز سے مطلب ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی کھڑی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے آئین، پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ جو کچھ کیا، اس ایک جملے میں اسما شیرازی صاحبہ نے اسے بھی معاف کر دیا، یعنی اسے بھی انہوں نے اپروو کر دیا ہے، سیل آف اپروول لگائی ہے. انہوں نے پاکستان میں جس طرح سے الیکشن لوٹے گئے اس کے اوپر بھی سیل آف اپروول لگائی ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جب الیکشن ہوئے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لوگ ایکسپوز کیسے اپنے آپ کو کرتے ہیں. جب کوئی بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے نا، یہاں تک ہو جاتی ہے، تو بہت سے لوگ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے صحافی، اور صرف اسما شیرازی کی بات نہیں کر رہا میں، یہ آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے بہت سے ایسے صحافی ہیں، جب کوئی بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، سپوز کوئی گولی چل جاتی ہے، جس طرح سے الیکشن لوٹ لیا گیا، تو یہ فوری طور پہ اپنی آواز باقی ساری پروٹیسٹ کے ساتھ ملا کے منافقانہ قسم کی چھوٹی چھوٹی کانڈمنیشن شروع کر دیتے ہیں. اس میں بہت ہیں، یہ اسما شیرازی نہیں ہے خالی، اس میں لائن لگی ہوئی ہے، اس میں آدمی بہت زیادہ ہیں، عورتیں تو بہت تھوڑی ہیں، یہ لائن لگا دیتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے آپ اپنے آپ کو ریویل کرتے ہیں. اس ایک جملے سے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اسما شیرازی نے الیکشن جو فروری کا الیکشن ہے اس کے اوپر جو گند ہوا، جس طرح سے اس کو لوٹا گیا، اس کو بھی اپروو کر دیا. قاضی فائز عیسیٰ نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا اس کو بھی اپروو کر دیا. سپریم کورٹ کو جس طرح سے تباہ کیا گیا اس کو بھی اپروو کر دیا. مجھے بہت امید ہے کہ کسی اسٹیج پہ تنہائی میں بیٹھ کے اسما شیرازی صاحبہ جو ہیں اپنی پوری فلسفی جو ہے اس پہ غور کریں گے. اینی وے موونگ فارورڈ، سارا میر صاحبہ جو ہیں لندن میں، جن کی جو بیوہ ان کی والدہ ہیں، ان کا بھی گھر چند دن پہلے جو ہے وہ اس کو لوٹ لیا گیا، اس پہ حملہ کیا گیا غنڈوں کے ذریعے. انہوں نے اس
پوری کہانی کے بعد یہ اسما شرازی والا جو پروگرام تھا اس کے بعد ان کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس کے پہلے 25-30 سیکنڈ میں یہاں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں. کچھ باتیں میں پاکستانیوں کے گوشے گوار کرنا چاہتی ہوں. جتنی بھی سختی کروا لیں گے میرے خاندان کے اوپر, میری بیوہ ماں کے اوپر, اس چہرے پہ خوف آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگلی بات یہ کہہ رہے ہیں 26 لوگوں کو یو کے سے ڈیپورٹ کر دیا. یو کے میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ پرامن پروٹیسٹرز کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کریں. یہ جھوٹے بیانیے بناتے ہیں. اگر ان کے پاس شواہد موجود ہیں تو یہ ضرور دکھائیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ڈیپورٹ کیے ہیں اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کے پروٹیسٹ کی وجہ سے کیے ہیں. یہ سارا جھوٹ ہے, جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے. چونکہ پاکستانی میڈیا کے ذہنی زوال کا ذکر ہو رہا ہے, مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, مجھے افسوس بھی ہوا جب میں نے نجم سیٹھی صاحب کے پروگرام کا ایک کلپ دیکھا امریکہ کے الیکشن سے کوئی 1-2 دن پہلے, جس میں انہوں نے بہت ہی کانفیڈنٹلی یہ کہہ دیا کہ کاملا ہارس جو ہے وہ یہ الیکشن جیتیں گے. مجھے حیرانگی اس پہ ہوئی کہ میں, آپ کو پتہ ہے, ہمیشہ نجم سیٹھی صاحب کے ٹیلنٹ اور ان کی ریڈرشپ اور ان کا جو نالج ہے اس سے میں ہمیشہ بہت امپریس ہوں, ہمیشہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں. ٹھیک ہے وہ رائٹلی گائیڈڈ نہیں ہے, انہوں نے شریف زرداری عاصم ٹولے کے ساتھ سمجھوتا کیا ہوا ہے, لیکن یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نجم سیٹھی صاحب ٹوٹلی امریکہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یا تو کوئی اکانومسٹ کے میرا خیال آرٹیکل پڑھتے ہیں, ویسے اکانومسٹ نے بھی اتنا بلیک اینڈ وائٹ ویو نہیں دیا ہوا تھا, یا پھر صرف نیو یارک ٹائم کے اندر جو مسلسل ایک ڈیموکریٹک پروپیگنڈا تھا اس پہ نجم سیٹھی صاحب نے یقین کر لیا. تاہم یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے, یہ ایک غلطی ہے. اسی قسم کی غلطی نصرت جاوید صاحب نے بھی کی. نصرت جاوید صاحب نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے بعد میں ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے, میں نے مس اسیسمنٹ کی, میری اسیسمنٹ جو ہے وہ غلط ہو گئی. لیکن پھر اپنے پروگرام میں شاید وہ مسکا لگاتے ہیں, ان کو شغل بیلا کرنے کی عادت ہے, وہاں انہوں نے کوئی عجیب جوئے والا جس کا ڈاکٹر شہباز گل نے بہت مذاق اڑایا کہ جوا لگا ہوا تھا بہت زیادہ, اس سے ہوا ہے. یہاں پہ ونس اگین اگر واقعی انہوں نے, میرا نہیں خیال ہو سکتا ہے نصرت جاوید کو چونکہ شغل بیلا کرنے کی بہت عادت ہے, لیکن اگر نصرت جاوید صاحب یا اور بھی کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ امریکہ میں سٹے بازی یا جوئے سے اس پوری پولیٹیکل مشین کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, then it also reveals serious disconnect from understanding the world around you. لیکن سب سے مزے, ویسے تو پاکستان کے برے ہی حالات ہیں سارے اخبارات کے بھی, سارے جو کالم لکھے جاتے ہیں پاکستان کے اخبارات میں اکا دکا کو چھوڑ کے آن این ایکسیپشنل جو کالم چھپتے ہیں پاکستان کے انگریزی اخبارات میں وہ بالکل بھی پڑھنے جوگے نہیں ہیں. لیکن ایک صاحب کا میں نے کالم غلطی سے دیکھا, پہلے میں نے ان کا ایک ٹویٹ دیکھا, ان کا نام ہے ندیم ایف پراچا. یہ ڈان کے کچھ اسموکر کارنر کا کالم وہاں پہ لکھتے ہیں ڈان اخبار کے اندر. میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میں کم از کم سمجھتا تھا کہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اور کالم لکھنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر بے تحاشا دنیا کی, امریکہ میں یہ ہوا, برطانیہ میں ہوا, جرمنی میں یہ ہو گیا تھا, فلاں کتاب میں لکھا ہے, اس قسم کی چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ اپنی علمیت جھاڑنے کی انہوں نے کوشش جو ہے کی ہوتی ہے. لیکن ان کا ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا سب سے پہلے. اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جنرل عاصم منیر نے کم از کم ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بچا لیا پاپولزم سے. پھر میں نے ان کے اور ٹویٹ دیکھے, پھر میں نے ان کے کالم دیکھے, تو مجھے پتا چلا کہ یہ صاحب جو ہیں ندیم ایف پراچا صاحب پاکستان کے لوگوں سے ایز پر مائی انالیسس شدید نفرت کرتے ہیں. اور ایلیٹزم کا اگر آپ نے کوئی سمبل دیکھنا ہے, اور گرامر اسکول کراچی سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے, اور گرامر اسکول کراچی جو ہے وہ صرف ایلیٹزم پیدا کر سکتا ہے, تو ایک ایسا ایلیٹسٹ ان کا مائنڈ سیٹ ہے جس میں یہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے لوگوں سے, وہاں کی جمہوریت سے, ان کی تھاٹ سے, ان کی سوچ سے یہ شخص شدید نفرت کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ تھوڑا سا ریسرچ کرنے کے لیے دیکھیے گا کہ کیسے کیسے لوگوں کو ڈان اخبار نے کالم دیا ہوا ہے, اور اوپر سے انا پرستی اور انا پرستی ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں نارسسم اتنی زیادہ ہے کہ ہر کالم کے اندر ان کی بڑی سی تصویر اس طرح سے چھایا کی جاتی ہے جیسے کہ یہ کوئی بریڈ پٹ ہے یا ٹام کروز ہے یا کوئی پتہ نہیں اینجلینا جولی ہے, یہ کوئی بہت بڑا سیلیبریٹی ہے. دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے کالم چھپتے ہیں بڑے بڑے اخباروں میں, لیکن وہ کالم کے اندر اتنی بڑی تصویر درمیان میں جو ہے وہ ان کی نہیں ہوتی. سارے آرگومنٹ کی باٹم لائن کیا ہے؟ اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان کا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے, زیادہ الیکٹرانک لیکن پرنٹ بھی, وہ ایک ذہنی انحطاط کے اور زوال کے ایک ایسے سٹیج پہ آ چکا ہے جہاں اس کی میننگ فل پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنے کی جو کیپیسٹی ہے پاکستان کے مستقبل پہ, وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ جو پاکستان کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے یہ اربوں روپے کی مالیت پہ ہر سال اس کا ریونیو ہے جس کے اوپر یہ چلتا ہے. صرف ڈان کے انگریزی اخبار کا ریونیو کم از کم بھی میرا اندازہ ہے کہ 4 سے 5 ارب روپے کا سال کا اس کا ریونیو ہے. حکومتیں ان اخبارات کو, ان ٹیلی ویژن چینلز کو انڈر دی ٹیبل پیمنٹس بھی کرتی ہیں, لیکن یہ میڈیا کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں کر سکتا. اسی حوالے سے میں چلتا ہوں ذرا ٹرانس نیشنل ریپریشن کی طرف. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیں
کہ اگر نیور ٹیکنالوجیز، جو نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں جس کے نتیجے میں ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور اس قسم کے اور پلیٹ فارمز کھڑے ہوئے، اگر یہ نئی ٹیکنالوجیز نہ آتی اور یہ صرف گزشتہ 15-20 برس میں ہی زیادہ کھل کے سامنے آئی ہیں، تو پاکستان جیسا جو بدنصیب ملک وہاں کے رہنے والے ہیں وہ کبھی بھی حقیقتوں کو نہ سمجھ سکتے، بیکاز جتنا بھی روایتی میڈیا ہے اسے ریاست کے اداروں نے بنیادی طور پہ فوج اور انٹیلیجنس نے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں لائیں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب میں آتا ہوں ٹرانس نیشنل ریپریشن کے ایشو کی طرف۔ اب پاکستانی جو رجیم ہے، شریف، زرداری، عاصم ٹولہ، وہ جس قسم کی ٹرانس نیشنل ریپریشن اس وقت دنیا بھر میں کر رہا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا دکھاتا ہوں۔ پاکستانی ہے لندن میں، نعمان اقبال ان کا نام ہے، اور یہ ٹکڑا ان کا ویڈیو کا ٹکڑا اس وقت ہمارے سامنے آیا جب لندن میں دی نیوز انٹرنیشنل کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے اس ویڈیو کو انہوں نے ٹویٹ کیا۔ مرتضیٰ علی شاہ بہت ہی کیپیبل، ٹیلنٹڈ جرنلسٹ ہیں، بہت اچھی ان کی انگریزی کی تحریر ہے، بہت انہوں نے انویسٹیگیٹو سٹوریز نکالی، جیسے فار انسٹنس لارڈ احمد کے ایشو کے اوپر انہوں نے بہت اوریجنل ریسرچ کر کے سٹوریز نکالی، اور بھی بہت سے ایشوز پہ نکالی۔ لیکن کچھ بدقسمتی سے ان کا جھکاؤ جو ہے وہ شریف، زرداری، عاصم ٹولہ، بنیادی طور پہ شریف خاندان کے ساتھ ان کا جھکاؤ کچھ اس قسم کا ہے، جس کی وجہ سے مرتضیٰ علی شاہ کی جو ہائر کیپیبلٹیز ہیں، جو ان کا ٹیلنٹ ہے، جو میں سمجھتا ہوں ان کی ایکچوئل جو اسٹرینتھ ہے، اس پہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کیا کیا، اس ٹویٹ میں جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ٹکڑا بھی دکھاتا ہوں، اس پہ مرتضیٰ علی شاہ نے بالکل ایک نیوٹرل طریقے سے نعمان معافی مانگ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو میں نے پروٹیسٹ کی، میں اس پہ اپولوجائز کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے کسی رشتہ دار یا گھر والے کو پاکستان میں اٹھا لیا گیا ہوگا، اور وہ معافی، اور ان کے چہرے کے اوپر بھی آپ کو ایک خوف کے اثرات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ ان سے زبردستی ویڈیو سٹیٹمنٹ دی گئی، ان کے کسی پیارے کو اٹھا لیا گیا ہوگا۔ یہ ظاہر ہے دہشت گردی ہے، لیکن مرتضیٰ علی شاہ جیسا اچھا آدمی، کشمیری، سینسٹیو ہے، جبر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اس نے ایک لفظ وہاں نہیں لکھا کہ یہ اسے کہتے ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے، یا یہ یہاں پر کوئی جو ہے کسی کو اٹھا لیا گیا ہوگا، کسی کو پکڑ لیا گیا۔ وہ اس کو بالکل ایسے دکھا رہے ہیں جیسے کہ وہ تائید کر رہے ہیں کہ نعمان اقبال جو ہے وہ واقعی شرمسار ہو چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی پروٹیسٹ میں۔ ذرا دیکھیں، میں نعمان اقبال وہاں سے 29 اکتوبر کو مڈل ٹیمپل کے ہال کے باہر سے گزر رہا تھا، وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی آئی اور وہاں پہ اور بھی لوگ اکٹھے تھے، اور میں نے وہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ کیا، اور وہاں پہ قاضی صاحب کے بعد جو ہے وہ میں گھر چلا گیا، اور وہ واقعہ جو پیش آیا میں اس پہ شرمندہ ہوں، اور میں معافی چاہتا ہوں، اور دوبارہ میں کبھی پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں نہیں جاؤں گا۔ نعمان اقبال کی ویڈیو کا ٹکڑا دیکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کیا ہے؟ مجھے بہت فخر ہے اس چیز میں کہ پاکستان کی جو آڈیو ویژول آئیڈیاز کی مارکیٹ ہے، یہ ورلڈ ہے، اس میں سب سے پہلے اس ناچیز نے 1 برس اور کئی مہینے پہلے ٹرانس نیشنل ریپریشن کے تصور اور کانسیپٹ کو میں نے یہاں پر انٹروڈیوس کیا۔ اس کے بعد سے ہزاروں پاکستانی جو ہیں وہ اب اس سے واقف بھی ہیں، سینکڑوں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کمپلین اب تک کر چکے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں گا کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی انہوں نے پاکستانی امریکنز کو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کنکریٹ ایویڈنس ہے جس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کسی رشتہ دار کو، بزنس ایسوسیٹ کو، ماں کو، باپ کو، کسی بھائی کو، کسی کزن کو پاکستان کے اندر ہراساں کیا گیا ہے، تو آپ بتائیں کہ دن کون سا تھا، تاریخ کیا تھی، علاقہ کون سا تھا، شہر کون سا تھا، ڈسٹرکٹ قصبہ کون سا تھا، کون سے پولیس آفیسر تھے، اگر ان کے نام ہیں وہ سب چیزیں بتائیں، اور اس کو آپ کو اس میں کانفیڈینشیلٹی ہوگی، اور اس کو ایف بی آئی کی سائٹ پہ ان کی ای میل جو سسٹم پورا موجود ہے وہاں پہ آپ جائیں، وہاں سے آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ چیز دکھا چکا ہوں۔ اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کا، اور وہ اس کو ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور یہی صورتحال جو ہے وہ برطانیہ میں ہو چکی ہے، یہی صورتحال کینیڈا میں ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ بہت جلدی یہی صورتحال نیدرلینڈ کے اندر، جرمنی کے اندر، ناروے کے اندر، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی ڈیولپ کر جائے گی۔ میں کیوں اتنا پر اعتماد ہوں؟ جیسے مجھے پتا تھا کہ کاملا ہیرس نہیں جیت سکیں گی، جیسے مجھے پتا تھا کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ ایک فاسچین بارگین کر کے آئے، میں صرف ڈاٹ کنیکٹنگ کرتا ہوں۔ تو مجھے کیوں پتا ہے اس کا؟ اس کی وجہ ہے کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن ایک نیا قانون ہے جس کا آج سے 4-5 سال پہلے اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر یہ کہاں سے آیا؟
یہ اس لیے آیا ہے کہ دنیا چھوٹی ہو گئی ہے, دنیا سکڑ گئی ہے. اب جو بہت سے ایکسپیرٹس ہیں, خواہ وہ چین سے ہوں, نارتھ کوریا سے ہوں, ایران سے ہوں, کہیں سینٹرل ایشین ریپبلک سے ہوں, رشیا سے ہوں, یا وہ پاکستان سے ہوں, یا وہ ہندوستان سے ہوں, وہ اپنے ان ڈیموکریٹک رائٹس آف پروٹیسٹ کو, بولنے کے, شور مچانے کے, پروٹیسٹ کرنے کے, جلوس نکالنے کے رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہیں, جو ان کو ان مغرب کی ڈیموکریٹک سوسائٹیز نے وہ رائٹس ان کو دیے ہوئے ہیں. جب وہ ان رائٹس کو ایکسرسائز کرتے ہیں تو جو بیوقوف جابرانہ حکومتیں, ڈکٹیٹرشپ اور چوروں کے ٹولے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان وغیرہ میں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے, اور وہ اپنا جو ایک ان کو, جو پاکستان کے تمام لوگوں کو انہوں نے اپنے سو کالڈ قوانین کے ذریعے اور اپنے جبر میں جکڑا ہوا ہے, ان کو لگتا ہے یہ ہمارے تسلط سے باہر ہیں, اور وہ پھر نادرا کو استعمال کرتے ہیں, پولیس ریکارڈز کو استعمال کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈتے ہیں, ان کے گھر جا کے توڑ دیتے ہیں یا ان کو اٹھا لیتے ہیں, اغوا کر لیتے ہیں. اب اس میں ہوا کیا؟ اب یہ کہ مغربی حکومتیں جو ہیں وہ انکریزنگلی مجبور ہو جائیں گی کہ اس قسم کی جو مجرمانہ حکومت تو کہنا بھی نہیں چاہیے پاکستان میں جو ٹولہ بیٹھا ہوا چوروں کا, تو یہ جو چوروں اور مجرموں کے ٹولے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لینے اور ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے مغربی حکومتیں مجبور ہو جائیں گی. یہ ان کی اپنی انٹرنل لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کمپلژن ہے, بیکاز وہ اپنے ہاں فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹس جو ہیں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس کو بلڈ اپ کرنا ہے. اب میں آپ کو ڈیفینیشنز بھی میرے خیال ہے میں اسکرین پہ آپ کو دکھا چکا ہوں کہ ڈیفینیشنز کیا ہیں. ٹرانس نیشنل ریپریشن کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ جب کوئی ایک ملک دوسرے ملک کے اندر جہاں لوگ اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کو یوز کر رہے ہیں ان کو ہراساں کرتے ہیں کسی بھی طرح سے, تو یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے. اب میں 2 سلائیڈز آپ کو اور دکھاتا ہوں فریڈم ہاؤس سے, جس میں ایک امریکہ سے ریلیٹڈ ہے کہ امریکہ میں جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہو رہی ہے اس میں لکھا ہے کہ ان ملکوں سے ٹرانس نیشنل ریپریشن اوریجنیٹ کر رہی ہے, اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے. برطانیہ کی جو سلائیڈ ہے اس میں پاکستان کا نام ہے. اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ میں زیادہ سینسٹیوٹی پیدا ہو چکی ہے, یا زیادہ ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا, یا وہاں کی پولیس آرگنائزیشنز نے زیادہ اس میں ایفیشنسی دکھائی ہے. میری اور پاکستانی امریکنز کی ذمہ داری ہے کہ ہم انشور کریں کہ اگلے چند دنوں کے اندر امریکہ کا ڈیٹا جو ہے اس کے پرنسپل نام میں سب سے اوپر پاکستان کا نام ہونا چاہیے, بیکاز سب سے بڑی اگر کوئی دہشت گردوں کی حکومت ہے, حکومت پھر مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, حکومت نہیں ہے ٹولہ ہے, تو وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. انتہائی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کی طرف کہ بدھ کے دن پاکستان کے آرمی چیف جناب عزت مآب جنرل آصف منیر صاحب نے جو تحد قیامت جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف رہنا چاہتے ہیں, اس کا بندوبست بھی انہوں نے کر لیا ہے. انہوں نے سعودی عرب میں جا کے بدھ کے دن 6 نومبر کو سعودی عرب کے فار آل پریکٹیکل پرپزز فرما روا جو ہیں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. اور جس طرح سے جب میں اتنا سا تھا چھوٹا سا, تب سے ہمارے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے کہ اتنا سا تھا میں اور آپ سب بھی اتنے تھے, جب سے یہ آواز آتی ہے کہ خطے کے حالات پہ, ڈیفنس میٹرز پہ اور ڈیولپمنٹ میٹرز کے اوپر جو ہے انہوں نے کراؤن پرنس کے ساتھ بات چیت کی. ابھی تو میں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتا ہوں, پہلے ذرا یہ ٹکڑا دیکھ لیں ڈان نیوز کا. Chief of Army Staff General Asim Munir met with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at the Royal Palace in Riyadh on Wednesday as part of his official visit to Saudi Arabia. The two leaders discussed issues of mutual interest, focusing on regional peace, defense, and security cooperation. They also explored strategies to deepen Saudi-Pakistani relations. آپ نے سنا کہ کس طرح سے دونوں لیڈروں نے, اہم لیڈروں نے, پہلے تو کوئی پوچھے کہ پاکستان کا آرمی چیف جا کے دوسرے کنٹری کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے ایسے کیسے ملتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے شرم کی بات ہے. ہم پاکستانی کتنے بے غیرت اور کتنے بے شرم ہیں کہ یہ چیز کتنے عرصے سے ہو رہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آئی. لیکن آپ جب بہت چھوٹے تھے, آپ میں سے کچھ لوگ 70 برس کے, اور جو میں بھی بہت چھوٹا سا تھا, تب سے ہمارے کانوں میں یہی آواز ہو رہی ہے کہ خطے کے حالات کے اوپر میوچل انٹرسٹ کے ایشوز پہ, ڈیولپمنٹ ایشوز پہ انہوں نے بات چیت کی. اور میں یقین مانے, آپ ہو سکتے ہیں سب لوگ بڑے سمجھدار ہوں, میں اتنا بے وقوف, نادان اور احمق تھا کہ کم از کم 3-4 سال پہلے تک میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ جب پاکستان کا آرمی چیف سعودی عرب جا کے اس طرح کی کوئی ملاقات کرتا ہے تو پاکستان کا دکھ اور درد وہاں پہ لے کے جاتا ہے. وہاں بات کرتا ہوگا کہ جناب انڈیا کی طرف سے ہمیں بڑا خطرہ ہے, ہم چین کی طرف یہ انیشیٹو لے رہے ہیں, ہمیں فلاں قسم کے ڈیفنس پروجیکٹ کے لیے اس قسم کے پیسے چاہیے, یا ہماری اکانومی کے بڑے برے حالات ہیں تو ہمیں کوئی تیل ویل جو تھوڑا سا سبسڈی کے اوپر دے دیں یا ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر دے دیں. لیکن اب کم از کم میں نے وہ یہودی والی مچھلی کھا لی ہوئی ہے جس کو کھانے کے بعد جو ہے نا آپ کو عقل آ جاتی ہے. تو مجھے کم از کم یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ وہاں پہ جو بھی بات کرتے ہیں, اور آپ سب کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے, یہ صرف اور صرف اپنی بات کرتے ہیں. ان کو پاکستان کا کوئی دکھ درد نہیں ہے, یہ انہوں نے ہم سب کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. یہ وہاں پر گئے اس لیے کہ MBS کے ویسے بھی بہت اچھے ریلیشن شپ رہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. محمد بن سلمان نے اور سعودی عرب نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو میں بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے فائنینشلی. ان کے ایک بڑے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پچھلی کے ساتھ اور ابھی بھی ہوں گے. اور پچھلے چند سالوں میں جب ٹرمپ پریزیڈنٹ نہیں بھی تھے
तो भी MBS और सऊदी फंड्स जो हैं वो जार्ड कुशनर और इवानका ट्रंप ने जो कंपनीज और फंड्स बनाए हुए हैं उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते रहे। चंद दिन पहले इवानका ट्रंप के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी छपी, कई पेजेस की, वो मैंने ट्वीट भी की थी। उस स्टोरी के अंदर उन तमाम इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल है। वैसे इवानका और जॉर्ज ट्रंप की पोजीशन ये है कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस उनका वही है सियासत का, वो बेसिकली तौर पे लॉबिंग करेंगे क्वाइटली तौर पे। तो ये जो सारी मुलाकात हुई है हमारे हर दिल अजीज रहनुमा तहद्दे क़यामत तक रहने वाले आर्मी चीफ की, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के हवाले से हुई है कि जनाब हमारा आपने ख्याल रखना है और हमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए मदद करें। एंड इट्स अ स्मार्ट मूव फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ स्मार्ट मूव। अब इसी कॉन्टेक्स्ट पे राहे में जहां आप देखते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू क्राउन प्रिंस MBS, ताकि उनको इन्फ्लुएंस कर सकें और अपनी जान बचा सकें, क्योंकि वो तहद्दे क़यामत जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहना चाहते हैं। पहले तो अब एक स्लाइड में आपको दिखाता हूं जो आपसे तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले अमेरिका के सदारती इंतखाबात इलेक्टोरल कॉलेज की जो पोजीशन हमारे सामने आई है, 521 जो सीट्स हैं उसके इलेक्टोरल कॉलेज की वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। और उसमें से आपको ये स्लाइड दिखाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 295 जीत ली हैं, 270 चाहिए थे उनको प्रेसिडेंट बनने के लिए, और कामला हैरिस की उसमें सिर्फ 226 हैं। सो यूं जो अब तक सीट्स डिसाइड हुई हैं ये बन जाती हैं 521, 538 जब आएगा तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि ट्रंप 300 से खासी ज़्यादा सीटें जो हैं वो ले चुके होंगे। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनका स्लोगन है, जिसपे बेसिक असम्पशन उनकी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी असम्पशन ये है कि जब चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेट्स ने या अमेरिका की हुकूमत ने आने दिया तो चीन जो है उसको बहुत ज़्यादा मौका मिला कि वो अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी मसनूआत और अपनी सर्विसेज, बेसिकली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, अपनी प्रोडक्ट्स को, मसनूआत को यूरोप और अमेरिका की मंडियों में आसानी से बेच सका। और उसने ऑन पैरेलल अपनी मंडियों को, चूँकि वो समझते हैं कि इस तरह से चीन ने अपनी मार्केट कंट्रोल की हुई है कि अमरीकी और यूरोपियन मसनूआत जो हैं उन्हें चीन की मार्केट के अंदर घुसने का मौका नहीं मिला, जबकि चाइनीज़ को अनफेयर एडवांटेज मिला है अमेरिका की मार्केट्स में अपना सौदा बेचने के लिए। तो चीन के अंदर ये बड़ी डिबेट हो रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चीन से निपटने के लिए या चीनी जो उसका रास्ता रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। इसमें ज़ाहिर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कमर्शियल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। जहन में रखिए कि अपार्ट फ्रॉम एनी अदर थिंग तकरीबन 4 से 5 लाख चीनी स्टूडेंट्स जो हैं वो 2016-17 तक अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में या तो मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे थे या वो डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में थे या पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च के अंदर थे, और ये सबसे बड़ा नंबर था अलॉन्ग विद द इंडियंस। अब उस नंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी तदबीर इख्तियार की कि उस नंबर में बहुत ज़्यादा कमी जो है हो चुकी है। ये भी एक तरीका है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का रास्ता रोकने के लिए, लेकिन क्या उससे चीन के टेक्नोलॉजिकल राइज के ऊपर जो मसलसल हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के अंदर और बहुत सी चीज़ों में, उसमें कोई कमी आई है? अपैरेंटली मुझे नहीं लग रहा कि कोई कमी आई है। इसका मतलब है कि चाइनीज़ ने अपना एक इंटरनल मोमेंटम जो है वो डेवलप कर लिया। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली चीन से एक बार्गेन चाहिए, लेकिन उस बार्गेन के रास्ते में बड़ी रुकावटें, बिकॉज चीनियों ने अपनी मार्केट स्ट्रेटेजिकली खोली हुई है इलॉन मस्क के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, उन्होंने एप्पल के लिए। कुछ दिन पहले एप्पल के CEO जो है वो चीन के अंदर थे, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट की टॉप टीम हर वक्त वहाँ पे होती हैं और चीनी उनको बड़ा ऑब्लाइज करते हैं। अब चीनी ये भी देख रहे हैं कि इलॉन मस्क जिनके सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट हैं चीन में, वो अब डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हो चुके हैं। उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए, $130 मिलियन का फंड बनाया था डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए, और वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप के करीब होते। अब इलॉन मस्क ने बहुत ही क्लेवरली अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप के करीब उन्होंने कर लिया है, ये भी एक इन्फ्लुएंस है। दूसरी तरफ से जर्मन्स जो हैं, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है यूरोप की, उनको ये मुसीबत है कि जर्मन्स 25% गाड़ियां बेच रहे थे पेंडेमिक से पहले, जिसमें मर्सिडीज है, जिसमें BMW है, जिसमें ऑडी है, ये सारी लग्जरी गाड़ियों की 25% चाइनीज़ मार्केट इन्होंने कैप्चर की हुई थी। वो वैसे रिड्यूस होकर 15% हो गई है। वहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के देखी चीनियों ने कहना शुरू कर दिया है कि चाइना फर्स्ट, तो वो ऑलरेडी उस चक्कर में वो नहीं खरीदे जर्मन गाड़ियाँ। अमरीकियों को भी मसला है। तो एक तो ये रिस्ट्रिक्शन है डोनाल्ड ट्रंप पे कि ये कंपनीज जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, इलॉन मस्क और ये सारी जर्मन कंपनीज प्रेशर डालेंगी और यूरोप से बहुत ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शन करवाने में जर्मन जो हैं उसको रेजिस्ट करेंगे। लेकिन खुद अमेरिका के अंदर एक प्रॉब्लम है। अमेरिका में प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकी फार्मर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को, अमेरिका में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज होती है, वो अपने फार्म प्रोडक्ट को दुनिया में बेच नहीं पा रहे, और चीन उनके फार्म प्रोडक्ट्स की, जैसे सोयाबीन है, सोया ऑयल है, उसकी सबसे बड़ी मार्केट है, और वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चीन को मजबूर करें कि वो उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदें। सो डोनाल्ड ट्रंप का चीन के साथ डील करना जो है
वो अच्छा खासा एक टफ किस्म का टास्क होगा। अब ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है, वरना मेरे पास बहुत और पॉइंट्स और बहुत और मवाद था, लेकिन हरफ़े आखिर के तौर पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके जहनों में उठाना चाहता हूँ। मेरे जो पिछले कमेंट आपने देखे डोनाल्ड ट्रंप और चीन के हवाले से, वहाँ से यकीनी तौर पे आपके जहन में आता होगा एज़ यूजुअल कि मैं भी चीन की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, बिकॉज हम तमाम पाकिस्तानियों को घुट्टी में, जिस तरह से हमारे अजान पड़ी जाती है कानों में, इस तरह से घुट्टी में हमें चीन की मोहब्बत दी गई है। हम चीन के बारे में कोई मनफी नेगेटिव बात तो सोच ही नहीं सकते। हमने कभी पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को क्रिटिकली एग्जामिन ही नहीं किया। लेकिन अब मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं एक आज़ाद रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में रहता हूँ और यहाँ से पूरी दुनिया को मैं एक टोटली डिफरेंट लेंस और एंगल से देखता हूँ। मैं इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि चीन का पाकिस्तान के साथ बड़ा ही बेरहमाना किस्म का एक रिलेशनशिप है, जो खालिस्तान एक स्टेट टू स्टेट डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। इसका कोई इंसानी ह्यूमन डायमेंशन जो है भी नहीं और हो भी नहीं सकती, बिकॉज कोई कल्चरल एफिनिटी नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, कल्चरल कुछ भी एफिनिटी नहीं है। तो चूंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, वो सिर्फ पाकिस्तान के ज़मीन के टुकड़े में जो उन्हें अरेबियन सी तक एक्सेस देती है, उस तक उनका इंटरेस्ट है। इसको ऐसे देखें, ज़रा सोचें इस चीज़ के ऊपर कि अगर खुदा ना खास्ता ये शरीफ जरदारी आसिम टोला अचानक एक दिन 9 मई की तरह का कोई नाटक करे और 1000 पाकिस्तानियों को भून दे, तो चीन का क्या रिएक्शन और रद्दअमल होगा? चीनी टस से मस नहीं होंगे, चीनियों की कोई शायद स्टेटमेंट भी ना आए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक रिएक्शन होगा, पूरी मगरबी दुनिया के अंदर एक रिएक्शन होगा। हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों सैकड़ों जो जर्नलिस्ट हैं, जो टेलीविजन चैनल्स हैं, जो अखबारात हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी ह्यूमन राइट सोसाइटीज़ हैं, वो खप डाल देंगी कि हमारे नेबरिंग डोर के ऊपर क्या हो रहा है। लेकिन चीनियों का कोई रिएक्शन और रद्दअमल नहीं होगा, बिकॉज वो खुद भी अपने लोगों को टियाननमेन स्क्वायर में उन्होंने हज़ारों लोगों को 48 घंटे के अंदर भून के रख दिया था और उसकी कोई खबर भी उन्होंने नशर व इशात में नहीं डाली हुई है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये थॉट मेरे वक्त में एक ऐसे वक्त में जब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी जर्नल अपने इक़्तिदार को, अपने आप को तहद क़यामत जर्नल रखने के लिए, आर्मी चीफ रखने के लिए, वो नरेंद्र मोदी के सामने भी नाक रगड़ने को तैयार हैं। वो इसे कहते हैं ईरान के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा बनने को भी तैयार हैं। वो अरबों के जरिए इसराइल के एंगेजमेंट प्रोसेस का हिस्सा भी बनने को तैयार हैं। वो अफगानिस्तान के अफगान तालिबान से जंग करने को भी तैयार हैं। अंडर दी सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस ये हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने तमाम जो बचपन के बचगाना किस्म के आइडियाज़ हमारे जहनों में हैं, हम उनको री एग्जामिन करें। मैं इस पर आपका रिएक्शन और रद्दअमल देखूंगा, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी इतना ही।